ایک طلاق یافتہ بہن نے سورہ بقرہ سے کیا نتائج اور کیا فوائد حاصل کیے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی سیریز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی آ رہی ہوں کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے ملٹیپل لوگوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور جو ایک دفعہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھتا ہی کیوں چلا جا رہا ہے، اور دور حاضر میں اس چیز کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ لوگ بھی پلیز سورہ بقرہ کو پڑھیں، سمجھیں، انشاءاللہ آپ خود اپنی زندگی اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اچھا، تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں سب سے پہلے کہ سورہ بقرہ جو ہے ایز وی آل نو کہ بہت بڑی سورت ہے، یہ تقریباً 250 سپارے پہ مشتمل ہے۔ جو میری نظر سے یہ سٹوری گزری کہ جو ہے وہ طلاق یافتہ بہنیں بھی یہ پڑھ کے اس سے کیسے فوائد حاصل کر رہی ہیں، تو میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں تاکہ لوگوں کو استفادہ حاصل ہو۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی لائف بہت زیادہ ٹف ہو گئی تھی، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈائیورس کے بعد ایک لڑکی کو جو حالات فیس کرنا پڑتے ہیں وہ سب سے ہی گزر رہی تھی۔ ان کو ان کی فیملی بھی سپورٹ نہیں کر رہی تھی، پلس ان کے ان لا سے تو ظاہر ان کا پہلے ہی رابطہ ختم ہو چکا تھا، شوہر بھی پوچھنے کا روادار نہیں تھا، اور جو ان کی ایک بچی تھی وہ بھی ان کا شوہر ان سے لے جا چکا تھا۔ تو وہ جو ہے کرائے کے گھر پہ رہ رہی تھیں اور بہت ہی مشکل گزر بسر ہو رہی تھی، کھانے پینے تک کے پیسے نہیں تھے، بیمار ہوئیں تو ڈاکٹر تک کے پاس جانے کے پیسے نہیں تھے، غرض یہ کہ بہت زیادہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئی پڑی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ پھر انسان جب در در کی خاک چھان لیتا ہے تو پھر آخر میں اسے اللہ ہی یاد آتے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسا سنبھالتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی سہاروں سے بالکل ہی اس کا دل اٹھ جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہن جو ہے ان کو بھی اسی طرح سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے ان کی نظر پڑی کہ سورہ بقرہ کس طرح سے آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو پڑھا، اس کے بارے میں سنا، اور اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ سٹارٹ میں ظاہر ہے بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کی روٹین نہ ہو، اور آج کل کے ہم جس طرح کے مسلمان ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، بٹ میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نماز بھی پڑھ لینا تو بڑی بات ہے، قرآن پاک تو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا بہت ہی دور کی بات ہو گئی ہے۔ ہاں، شارٹس ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھنا نہیں بھولتے، اس کے لیے ہمارے پاس انف ٹائم ہوتا ہے۔ تو الغرض انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کی جو ہے لائف چینج ہونا شروع ہو گئی۔ ان کو جو ہے سب سے بڑھ کے جو ان کو اس کا بینیفٹ ملا کہ ان کو دلی سکون ہو گیا۔ ان کا دل جو ہر وقت بے چین رہتا تھا کہ کوئی جو ہے وہ مطلب میرا سہارا بن جائے، یا کوئی اب میرا کیا بنے گا، اب تو آگے کوئی جینے کی امید نہیں رہی، یعنی کہ مایوسی ان میں سے ختم ہو گئی۔ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہونے لگا، اور انہوں نے کثرت کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ پڑھنی جاری رکھی۔ پڑھتے پڑھتے یہاں تک ان کے ساتھ معجزہ ہوا کہ ایک دن جو ہے ان کے جو کوئی جاننے والی تھیں، انہوں نے جو ہے ان کو بولا کہ تمہارا، کیونکہ وہ ویل آف فیملی سے تھی جو ان کی جاننے والی تھی، تو انہوں نے بولا کہ تم نے جو اپنے کسی بھی خرچے کو لے کے پریشان نہیں ہونا، تمہارا جتنا بھی خرچہ ہے جب تک تمہارا جو ہے کام نہیں بن جاتا، یا تم کچھ سیکھ کے اس کو یوٹیلائز نہیں کر لیتی، یا تم کمانے نہیں لگ جاتی، یا تمہاری کوئی محنت مزدوری کا ذریعہ نہیں بن جاتا، تو تب تک تمہارا جو خرچ ہے گھر کا وہ میں اٹھاؤں گی، تمہارے گھر کا راشن، تمہارے گھر کے بلز، اور تمہارا گھر کا جو کرایہ ہے وہ میرے ذمہ ہے، وہ میں ادا کروں گی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اس کی زندگی میں، تو وہ ایک فرشتے کی طرح ہی ثابت ہوئی نا، کہ کس طرح سے ایک فرشتے کی روپ میں اس بندی نے ان کی مدد جو ہے وہ اپنے سر لے لی، اور اب جو ہے وہ الحمدللہ خود بھی سیٹل ہو گئی ہیں، اور اب ان کو مزید ان کی مدد کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ لائک سورہ بقرہ کی ہیلپ سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پہ بند دروازے کھول دیے۔ بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں سارا وہ سراپا حیات موجود ہے، لیکن جو ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم جو ہے کبھی یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ موجود ہے۔ ہم جو ہے بس اس کو مسجدوں میں قرآن خوانی کے لیے ہی سمجھتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ثواب چاہیے تو ہی ہمیں پڑھنا چاہیے، ورنہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ ہماری جو ہے مکمل زندگی کے لیے بہترین عملی نمونہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اور قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں کہ پڑھنے کس طرح سے، تو بھائی اس میں کوئی ٹرکس اینڈ ٹپس نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سمپلی قرآن پاک اٹھانا ہے، پہلے سپارے میں سورہ بقرہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کو پڑھیں۔ پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ اور تیسرا سپارہ نصف سے ذرا پہلے تک جو ہے یہ سورہ چلتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ال عمران شروع ہو جاتی ہے، تو آپ نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس کو آپ چاہے ایک دن میں پڑھ لیں یا ایک گھنٹے میں پڑھ لیں، یا آپ اس کو 3 دن میں یا ایک ہفتے میں پڑھیں یا ایک مہینے میں، جتنا آپ آسانی سے ڈیلی پڑھ سکتے ہیں آپ اتنی پڑھتی چلی جائیں۔ اب یہ آپ کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر آپ ظاہر حافظہ ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، تو پھر تو ظاہر آپ کے لیے 1 سٹنگ میں پڑھنا کوئی مشکل ہے نہیں، آپ ہارڈلی 15 منٹ یا آدھے گھنٹے میں اس کو پڑھ لیں گی۔ اور جو ہے جو دوسرے لوگ ہیں جن کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، نارمل ہے، ان کو ایک ٹائم میں اگر وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو ان کو ایگزیکٹلی جو ہے 2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو پڑھ کے اور اپنا جو بھی نیت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، پلس اپنے نمازوں کی پابندی تو ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے، چاہے آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے اپنے لیے ہے، آپ کی قبر میں کام آئے گی، آپ کی آخرت میں کام آئے گی۔ اپنی نماز کے لیے ٹائم ضرور نکالا کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی سورہ بقرہ پڑھ کے جو بھی معجزات ہوئے ہوں، جو بھی آپ کو استفادہ ہوا، پلیز کومنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوں۔ اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔